عمران خان نے 27 مارچ کو ایک وہ بھٹو کی طرح خط لہرایا تھا. بھٹو کو خط آیا تھا اور دھمکی آئی تھی امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے اور پاکستان ایٹمی پروگرام کے اوپر عمل پیرا تھا, لیکن عمران خان کو اپنے ہی لکھے ہوئے سفیر کا ایک سائفر نوٹ آیا تھا جس کو انہوں نے کہا یہ دھمکی آئی ہے. اور لیکن وہ بیانیہ وقت کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے اس کا رخ بدل رہا ہے. بڑا مزے کی سچویشن ہے. پہلے تو یہ تھا کہ چھوڑنا ہی نہیں ہے, ہم کوئی غلام ہیں, اور پھر اب یہ ہے کہ ایک کمپنی بھی ہائر کر لی ہے اور ٹون ڈاؤن بھی ہو گیا ہے. بڑی مزے کی ایک سٹیٹمنٹس کی ترتیب ہم نے بنائی ہے, تو لگتا ہے آہستہ 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 پیار محبت دوبارہ بننا شروع ہو گیا. دکھائیے گا جی ذرا. اسد مجید واشنگٹن میں پاکستانی ایمبیسڈر, اس کو ملنے آتا ہے ایک امریکی انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ, اس کا نام تھا ڈونلڈ لو. وہ آ کے ہمارے ایمبیسڈر کو کہتا ہے کہ عمران خان جو تمہارا پرائم منسٹر ہے, اگر تم نے عدم اعتماد کی ووٹ پہ اس کو نہ ہٹایا تو دھمکی دی, تمہیں مشکلوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کیا میں ان کا غلام ہوں؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ سے میرے تعلقات ٹھیک تھے کیونکہ وہ واپس عزت دیتا تھا. جب میں واشنگٹن گیا کہ جس طرح کا اس نے پروٹوکول مجھے دیا, کتنے اور پاکستانی پرائم منسٹرز کو دیا پہلے. میں بالکل اینٹی امریکن نہیں ہوں, میں امریکہ سے دوستی چاہتا ہوں. میں عمران خان اینٹی امریکن نہیں ہے, ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں. ہم بھی چاہتے ہیں امریکہ سے دوستی ہو, ہم بھی چاہتے ہیں کہ امریکہ سے اچھے تعلقات ہوں. ہم کوئی کسی سے دشمنی نہیں چاہتے, ہم سب سے دوستی چاہتے ہیں. ہماری روس سے بھی دوستی ہے, ہماری امریکہ سے بھی دوستی ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب, انگریزوں کے وقت کے نا ایک وہ انویٹیشن کارڈ آرکائیوز پہ جا کے دیکھیں تو پڑے ہوتے ہیں کرسی نشین کے, کہ وہ انگریزوں کے وقت جن کو کرسی پہ بیٹھنے کی اجازت دی جاتی تھی نا تو ان کو کرسی نشین کہتے تھے, اور سب کو وہ عزت اور حیثیت ملتی نہیں تھی. تو ویسے یہ سب کے اوپر ہمارے وزرائے اعظم اور صدور کے اوپر جن کو امریکی صدر کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملے نا, وہ بھی کرسی نشینی بن جاتے ہیں. عمران خان کو ایسے استقبال کیا گیا تھا جیسے ورلڈ کپ جیت کے آئے ہیں. جب ٹرمپ سے ملے تو بڑی اچھی میٹنگ تھی, لیکن اس کے بعد آرٹیکل 370 اور 35A انڈیا نے ختم کر دیا تھا انہی میٹنگ کے بعد, جہاں وہ کشمیر میں میڈیشن کروا رہے تھے. یہ شاید کسی کو سمجھ نہیں آتی ہمارے ساتھ ہوا کیا تھا. تو اب بہرحال بیانیہ ان کا ہمارے سامنے ہے. کس والے بیانیے کو مانیں؟ امریکہ نے مروا دیا پاکستان کو رجیم چینج کر کے غداروں کے ذریعے, یا یہ والا جو اب اخیر میں ہمارے پاس سچویشن ہے کہ ایک لابنگ فرم ان کے تعلقات ٹھیک کروانے کے لیے کام کرے؟ دیکھیں, لابنگ فرمز تو پولیٹیکل پارٹیز ہائر کرتی آئی ہیں, ہوتی رہی ہیں, اور وہ ایک PR ایکسرسائز ہوتی ہے. جو پارٹیاں نیشنل لیول کی سیاست کرتی ہیں, میرے خیال میں یہ ان کی ایک ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اگر آپ اقتدار میں آنے کے خواہاں ہے تو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کسی نہ کسی حوالے سے آپ کی فورن کانسپریسی ہے بھی کہ نہیں ہے؟ دیکھیں, کانسپریسی اپنی جگہ پہ ہے, اس کو تو وہ بار بار اسرٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنی جگہ پہ ہے, بٹ دین ہی اگین سیز کہ اٹس اباؤٹ دا رسپیکٹ. دیکھیں, میں آپ کو ایک واقعہ بتاتا ہوں. ہم MNAs تھے اور ینگ MNAs تھے, اور PMLN کی گورنمنٹ تھی, اور امریکنز نے جو ہے وہ اس وقت وہ تلاشی لیتے تھے ہمارے MNAs کی, جو ہمارے ممبر آف دا پارلیمنٹ ہوتے تھے. وہ سیکورٹی چیکس آئے تھے 9/11 کے بعد, شاید PMLN کی نہیں, شاید دوسری گورنمنٹ تھی, میرے ذہن میں نہیں ہے. تو الٹیمیٹلی کیا ہوا کہ بڑی سبکی والی سچویشن ہوتی تھی. تو ہم نے اس وقت چند ینگ MNAs تھے, جس میں نون لیگ کے بھی تھے, جس میں پیپلز پارٹی کے بھی تھے, جس میں ہم سب لوگ شامل تھے. ہمارا ایک امریکہ کا ٹرپ تھا جس میں ہم 12 آدمی جا رہے تھے. 2002 کی سمجھوں کی بات کر رہے ہیں. ہاں, اس کے بعد 2002 میں نہیں, ایگزیکٹلی اس کے بعد ہم 12 کے 12 آدمیوں نے, جن کے ویزے لگے ہوئے تھے, اور وہ جن کا, جس میں چٹان بھی تھا, نور عالم بھی تھا, میں بھی تھا, عابد شیر علی بھی تھا, اور بہت سے لوگ تھے. وی ریفیوزڈ, اور ہم نے دے کیپٹ ویٹنگ آن اسلام آباد ایئرپورٹ. کوئی ایک کے علاوہ, میں ایک کا نام نہیں لیتا, وہ کون تھا, ایسے سمجھے کہ 12 میں سے 11 آدمی جو تھے وہ نو شو تھے. اور وہاں ایک ہی معاملہ تھا کہ اگر کانگریس مین پاکستان آتے ہیں اور ہم ان کی اس طرح تلاشی نہیں لیتے جس طرح پاکستان کے ممبر پارلیمنٹ کی ہوتی تھی, اسی نہیں جانا امریکہ, ہمیں ویزے لگ گئے نہیں. تو یہ ایک جیسچر تھا کہ جی اگر آپ ہماری عزت نہیں کریں گے تو ہم نہیں جائیں گے. کسی ایسے ملک سے, کسی بڑے چودھری سے آپ کی جائز عزت جو ہے وہ ڈیمانڈ کر لینا, یہ کوئی بری بات نہیں ہے. اب اس کے بعد پھر پالیٹکس آ جاتی ہے, پھر آپ نے اگلا الیکشن لڑنا ہے, پھر اس میں بہت سی چیزوں کی آمیزش ہو جاتی ہے, پھر نیریٹیوز ہوتے ہیں. پھر نیریٹیو ملک صاحب ہر پارٹی بناتی ہے اپنی پارٹی کو مارکیٹ کرنے کے لیے. میٹر کیا کرتا ہے؟ بیٹر یہ کرتا ہے کہ کس پارٹی نے اپنا نیریٹیو سکسیسفلی قوم کو سیل کر لیا. آپ کے خیال میں یہ بیانیہ بھی بک رہا ہے؟ بالکل بک رہا ہے.